لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فبسندنا المتصل من شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى يقول حدثني الشيخ أحمد الله پرتاب گڑھی والشيخ أحمد الله پرتاب گڑھی يروي بطريقين الطريق الأولى شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك يروي عن الشيخ عبد المحسن اليماني الأنصاري بسند الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام اور خصوصاً فضیلت الشیخ العلامہ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ تعالی، اور میرے دل سے عزیز طلبہ اور معزز سامعین کرام، سب سے پہلے التحیۃ الاسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جاوید اقبال حافظ اللہ نے جو مجھے تکریم دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ادارے کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے، علم و عمل کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ اپنی اس تقریب میں مجھے مدعو کیا اور دفعۃ واحدہ اتنے ساتھیوں اور دوستوں کی زیارت کا موقع دیا۔ یہ زیارت بھی بڑی کارآمد شے ہے۔ حقت محبت المتدابرین فیہ، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی، میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی یہ ملاقات، آج کی یہ ایک دوسرے کی زیارت اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم ناکارہ لوگوں کو اپنی محبت کا مستحق قرار دے دے۔ دوسرا شکریہ یہ ادا کرنا ہے کہ بچے جو سند حاصل کریں گے اس پر مجھے دستخط کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور اس عزت افزائی پر میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و حیاتک، اور اللہ اس ادارے کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، اس کو منارہ نور بنا دے، یہاں سے توحید و سنت کی شعائیں پھوٹتی رہیں، اور دنیا سے شرک کا، کفر کا، بدعات کا خاتمہ ہوتا جائے، اور علم کا نور پھیلتا جائے۔ وباللہ تعالی توفیق۔ یہ صحیح بخاری کے اختتام یا ختم بخاری کی مجلس ہے۔ طلباء نے آخری حدیث پڑھی ہے، اور میں طالب علموں کو بھی داد دوں گا زبانی مکمل سند کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور ہم سب کو اس لڑی میں منسلک کر دے جس کا سورہ جمعہ میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے امیین میں، اذ بعث فی الامیین رسولا، امیین میں رسول بھیجا ہے، اور آگے بآخرین، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف امیین پر، یعنی بعث فی الامیین وبعث فی آخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ نبی کی بعثت امیین میں ہے، اور کچھ اور لوگ بھی جو ان سے ملے نہیں ہیں اب تک، لیکن ملیں گے ضرور۔ یہ لما نفی مقید ہے، لم کی نفی مطلق ہوتی ہے، لم یأتی زید، زید نہیں آیا، پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، لیکن لما یأتی زید کا معنی زید ابھی تک نہیں آیا، معنی آئے گا ضرور۔ یہ لوگ جو آخرین ہیں جن کی طرف نبی کی بعثت ہوئی، اب تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ کن سے؟ ان امیین سے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ابو عبیدہ بن جراح، طلحہ، اور یہ صحابہ، کبار صحابہ، یہ لوگ ان سے ملیں گے ضرور۔
اور آج آپ نے دیکھ لیا ملنے کا انداز، اس بچے نے اپنی سمجھ پڑھی اور جا کر کس سے ملا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ لما یلحقوا بہ، یہ اسانید حدیث ہمارے شرف کی علامت ہے، جو ہمیں ان صحابہ سے اور آگے نبی علیہ السلام سے ملا دیتی ہیں، اور اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ یہ مدارس بڑے یہ قابل قدر مقامات ہیں جن پر آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ طلبہ جو حدثنا اخبرنا اور قال رسول اللہ کی آوازیں نکالتے ہیں اور صدائیں گونجتی ہیں، یہ در حقیقت اسی شرف کی علامت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تو سلمان فارسی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اس قوم کے، اس سلمان فارسی کی قوم سے ایسے آئیں گے کہ لو کان العلم بالثریہ لنالہ رجال من قوم ھذا، علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہوا تو اس کی قوم کے افراد وہاں بھی جائیں گے اور اس علم کو سمیٹ کر لائیں گے۔ تو اس کی بنیاد علم ہے، اور یہ ملنا جو ہے علم کی بنیاد پر، اور ابھی بچے نے سنت پڑھی اور جا کر مل گیا کس سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ در حقیقت اعزاز کی بات ہے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے۔ باقی امام بخاری رحمہ اللہ اور ان کی صحیح بخاری، جس کا آج ختم اور تکمیل عمل میں آ رہی ہے، صحیح بخاری کے بہت سے موضوعات ہیں جو اس کے نام سے واضح ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، ان تین اس کے موضوعات۔ ایک یہ کتاب جامع ہے، جامع کا معنی یہ کتاب شریعت کے سارے مسائل کو جمع کرنے والی، پورا دین اس کے اندر موجود، جو سارے جو مرکزی باب ہیں، عقیدہ ہے، ایمان ہے، احکام ہیں، معاملات ہیں، بیوع ہیں، آداب ہیں، مغازی ہے، اور سیر اور دیگر ابواب، یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ کتاب جامع ہے۔ اور دوسرا اس کا موضوع یہ صحیح ہے، اور صحیح بھی ایسی کہ اس کی صحت تمام صحیح کتابوں پر فائق ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب۔ صحیح کتابیں بہت سی ہیں، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک حاکم ہے، اور متاخرین میں المختارہ ضیاء مقدسی کی، یہ سب صحیح کتابیں ہیں، مگر صحیح بخاری کی صحت ان سب پر فائق، ان سب سے اعلیٰ ہے، جس کی بنیاد شرط بخاری، صحیح بخاری کے لیے۔ بقیہ جو مؤلفین کتب صحاح کے، ان کی شرط سند کے اتصال کے اعتبار سے راوی اور مروی عنہ میں امکان لقاء کی ہے۔ راوی اپنے شیخ سے روایت کرے اور اس شیخ سے اس کی ملاقات ممکن ہو۔ امکان لقاء کے دو معنی، ایک یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور دوسرا دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہو، ان کا اکٹھا ہونا ثابت ہو۔ پھر یہ شیخ جو ثقہ ہے اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے، چونکہ امکان لقاء موجود ہے، اس لیے ہم اس طبقے میں اتصال سند کا حکم لگائیں۔
یہ امکان لقاء ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس شرط سے متفق ہے، مگر صحیح بخاری کے لیے نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک اضافی وہ شرط اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اور اس کا التزام فرماتے ہیں، اور وہ ہے ثبوت لقاء۔ امکان لقاء اور ثبوت لقاء میں فرق یہ ہے کہ ثبوت لقاء میں ایک شے زائد ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں ایک مقام پر اکٹھے ہوں، اور یہ شاگرد جو ہے راوی اپنے شیخ سے کم از کم ایک دفعہ ایسے صیغے سے روایت کرے جو صیغہ لقاء کو ثابت کرے، جو سماع میں صریح ہو، جیسے حدثنا، اخبرنا، یہ سمعت فلانا، یہ تینوں صیغے سماع میں صریح ہیں اور لقاء کو ثابت کرتے، ملاقات کو ثابت کرتے۔ یہ شرط بخاری جو صحیح بخاری میں ہے بقیہ کتب میں نہیں ہے۔ بقیہ مؤلفین نے اس کا التزام نہیں کیا، امام بخاری نے اس کا التزام کیا ہے، اس لیے اس قوی ترین شرط کی بنا پر بخاری کی صحت تمام کتب صحیحہ پر فائق ہے۔ اس طرح صحیح ہونا اس کا موضوع ہے۔ چنانچہ جتنی احادیث ہیں، جتنی اسانید ہیں، سند کے ہر طبقے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ثبوت لقاء کی شرط کو ملحوظ رکھا ہے۔ اب روایت کا فرق صرف یہ ہے کہ عامت المحدثین امکان لقاء کی صورت میں راوی کا انا قبول کر لیں گے اگر وہ مدلس نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ امکان لقاء کی صورت میں انا قبول نہیں کریں گے، مدلس ہو یا غیر مدلس۔ ہاں اگر ایک بار سماع کے صیغے سے روایت کر لی اور ملاقات ثابت ہو گئی تو پھر انا جائز ہوگا، وہ بھی غیر مدلس کا۔ مدلس ہے تو اس کا انا قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ امام بخاری کی ایک صحت کے لیے شرط جو بقیہ تمام محدثین پر فائق ہے۔ تیسرا اس کا موضوع مسند ہے، یعنی سند کے ساتھ ہر حدیث ہے۔ بخاری کے دو حصے ہیں، ایک تراجم ابواب اور ایک مقاصد کتاب۔ تراجم ابواب میں آپ کو معلقات ملیں گی، سند کے بغیر حدیث۔ ان معلقات کی دو قسمیں ہیں، بصیغہ جزم اور بصیغہ تمریز۔ بصیغہ جزم معروف کا صیغہ جس میں قائل کا نام معلوم ہو، قال فلان، اور صیغہ تمریز صیغہ مجہول ہوتا ہے جس میں قائل کا نام معلوم نہیں ہوتا۔ ہمارا دین سند کے ساتھ ہے، بغیر سند کے کوئی بات نہیں۔ وہ تفسیری جو ہیں وہ مسائل ہوں، حدیث ہو، فقہی مسائل ہوں، مرفوع حدیث ہوں، موقوف حدیث ہوں، مقطوع حدیث ہوں، ائمہ کے اقوال ہوں، کوئی چیز سند کے بغیر نہیں لی جائے گی۔ سند کا دین، اب بعض لوگ ہیں ان کا دین مجہول ہے۔ پورے دین کی اساس کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا۔ پتہ نہیں وہ کون بزرگ ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس بزرگ نے فرمایا۔ پورا دین اسی اساس پر، مگر اللہ تعالیٰ زمرہ محدثین پر کروڑا رحمتیں اتارے کہ ہر چیز سند کے ساتھ ہے۔ یہ کتاب مسند ہے، مقاصد کتاب میں ہر حدیث سند کے ساتھ ہے۔ ہاں تراجم ابواب میں معلقات ہیں، کچھ بصیغہ جزم ہیں، کچھ بصیغہ تمرید ہیں۔ جو بصیغہ جزم ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، وہ پوری اسانید ثابت اور منقول ہے۔ اور جو بصیغہ تمرید ہیں ان کی تین قسمیں، ان میں سے بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں۔ اور جو ضعیف ہیں ان کے ضعف کا امام بخاری نے خود اشارہ کر دیا، قیل کذا و کذا ولم یصح، یہ صحیح نہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے، اس کی صحت ثابت نہیں ہے، اس تمریز کے صیغے سے اس معلق حدیث کو یا معلق اثر کو لے کر آتے ہیں۔ یہ کتاب مسند ہے، مقاصد کتاب میں ہر حدیث سند کے ساتھ ہے،
اور یہ محدثین کا میزہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور خوبی ہے، ایک اور موضوع، وہ ہے ردود۔ ردود کا معنی جو باطل فرقے ہیں، جو مذاہب حدامہ ہیں، ان کی تفنید، ان کی تردید، ان پر رد کرنا تاکہ یہ دین خالص رہے۔ بہت سے ملاحدہ نے بھرپور کوشش کی اس دین میں اپنے دسائس شامل کرنے کے لیے اور دین کے معاملے کو کمزور کرنے کے لیے۔ بہت سے ملاحدہ نے، جہمیہ تھے، معتزلہ تھے۔ جہمیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے، لفظ بمعنی۔ وہ رحمان، رحیم، سمیع، بصیر، حی و قیوم کسی نام اور کسی صفت کو نہیں مانتے تھے۔ معتزلہ صرف نام کی حد تک مانتے تھے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع اور بصیر ہے، مگر یہ سارے نام صفات سے خالی ہیں۔ رحمان بلا رحمہ، سمیع بلا سمع، عزیز بلا عزہ، حی بلا حیات، یہ ان کا مسلک تھا، باطل مسلک ہے۔ پھر مشبہہ تھے جو خالق اور مخلوق کی صفات میں تشبیہ کے قائل تھے۔ آگے اشاعرہ، ماتریدی یا متاولین آگے، اور متاولین نے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں منمانی تعویلیں کی، اور وہ تعویلیں در حقیقت اسماء صفات کا انکار ہی ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ متاولین جو ہیں وہ تعویل کی آڑ میں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ متاولین کی تعویل جو ہے وہ جہمیہ کی تعطیل سے بدتر ہے۔ کم از کم جہمیہ کھلم کھلا سامنے کھڑے، مگر یہ اندر صفوں میں داخل ہیں اور اسماء و صفات کو ماننے کے بعد ان کا انکار کرتے ہیں، قبول کر کے اپنے آپ کو اہل سنہ کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، پھر منمانی تعویلیں کر کے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی تعویل جہمیہ کی تعطیل سے بدتر۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، اس کا یہ خاص موضوع ہے، طلبہ جانتے ہیں، اپنے شیخ سے پڑھا انہوں نے، ہر دوسرا تیسرا باب کسی گمراہ فرقے کی تردید، ہر دوسرا تیسرا باب، اور محسوس بھی نہیں ہوتا، نہ کسی کا نام لیا، نہ کسی کو نام لینے کے قابل سمجھا، اور دلائل قاطعہ سے ان کی بدعت کو، ان کے الہات کو رد کر دیا اور ختم کر دیا۔ بعض کا تو محسوس نہیں ہوتا۔ مثلا صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھنا۔ اب یہ باب بڑا عجیب ہے، آسمان کی طرف دیکھنا۔ بہت سے شارحین اس باب کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی صراحت سے یہ لکھا کہ یہ باب در حقیقت صوفیوں کے ایک طبقے کا رد ہے۔ وہ صوفی کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ نظریں جھکا کر اور گردن جھکا کر بیٹھنا چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اوپر نہ دیکھو، ہمیشہ نیچے دیکھو، بس اس طرح بیٹھو، اس طرح چلو، اسی طرح ہمیشہ رہو۔ یہ صوفی اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بلکہ ایک صوفی کا قول حافظ نے نقل کیا کہ واللہ ما رأیت الی السماء منذ 20 سنہ، قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نے 20 سال سے آسمان نہیں دیکھا۔ یہ کون سا کمال! اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ اشارہ دل کی طرف کیا۔ تقویٰ ان ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے، اوپر دیکھنا، نیچے دیکھنا، یہ تقویٰ کی علامات نہیں ہیں۔ تقویٰ دل کے اندر ہے۔ 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس میں ایک صوفیاء کے طبقے کا رد ہے۔ تو پوری کتاب جو ہے نا وہ ردود کا ایک نمونہ ہے، اور پھر خاص طور پہ کتاب التوحید 60 کے قریب اس کے ابواب ہیں۔ ہر باب گمراہ لوگوں کا رد ہے، بالخصوص جہمیہ کا، معتزلہ کا،
مشبہہ کا، اور جو بھی متأولین اور منکرین صفات ہیں سب کا صفایا کر دیا. قرآن کی آیات پیش کی، نیچے اسی معنی میں نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کی. جب آپ اوپر آیت پڑھیں گے نیچے حدیث پڑھیں گے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تو معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں کا مدلول ایک ہی ہے. اس طرح ایک رد ہے منکرین حدیث کا بھی، حدیثوں کا انکار کرتے بھی جو بات قرآن کہہ رہے وہی بات حدیث کہہ رہے، اور یہ مسائل عقیدہ ہیں، یہ مسائل توحید ہیں. جو کتاب التوحید صحیح بخاری کا، توحید کی 3 قسمیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء صفات. اس کتاب التوحید کا موضوع نہ تو توحید ربوبیت ہے اور نہ توحید الوہیت ہے، بلکہ توحید اسماء صفات ہے. کیونکہ اس دور کے ملحدین تشکیک پیدا کرنا چاہتے تھے. مسلمانوں کا عقیدہ ربوبیت کے تعلق سے، الوہیت کے تعلق سے بڑا مضبوط تھا، اس کو وہ نہیں ہلا سکتے تھے. لیکن باہر سے کچھ علوم آئے، منطق و فلسفہ، ان کی آمیزش کر کے اسلامی علوم میں کچھ نتائج پیدا کیے جس سے اسماء و صفات کا انکار لازم آتا، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی معرفت نکالی جائے. جب تک اللہ کی معرفت موجود ہے یہ طاقتور ہے اور ہم کمزور ہیں. اللہ کی معرفت نکل گئی تو یہ کمزور پڑ جائیں گے، پھر ہم طاقتور ہو جائیں گے، پھر ہم غالب ہوں گے اور یہ مغلوب ہوں گے. مگر رحم اللہ المحدثین، اللہ اس جماعت پر رحم فرمائے، ان سارے ملحدین کے الحاد کو اچھی طرح پہچانا اور اس کا خوب تعاقب کیا، انہیں گھر تک پہنچا کر ہے. اور صحیح بخاری اس پر شاہد عدل ہے. یہ کتاب التوحید پورا باب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال کے اس بات کا بہترین نمونہ. بہت سے محدثین نے عقیدے پر کتابیں لکھی، اسماء و صفات کے عقیدے کو خاص طور پہ بیان کیا، اور اس میں متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی بے شمار کتب اسماء و صفات کے بارے میں موجود ہیں اور متداول ہیں، وہ کتب ہاتھوں ہاتھ موجود ہیں. تو امام بخاری کا جو ایک موضوع ردود کا، کتاب التوحید اس کا بہترین گواہ ہے. اور چلتے چلتے آخری باب آ گیا، یہاں بھی 2 گمراہ فرقوں کی تردید ہے. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ باب قرآن کی آیت پر قائم ہے. اللہ فرما رہا ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے قیامت کے حساب کے لیے. تو یہ باب قرآن کی آیت پر ہے، بلکہ کتاب التوحید کے سارے باب قرآنی آیات پر ہیں. اس سے مقصود امام بخاری کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے میں اور احکام میں یا تو قرآن کی آیت پیش کرو یا حدیث متواتر. اخبار احاد عقیدے میں حجت نہیں ہے، یا اخبار احاد احکام میں حجت نہیں ہے. یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ جہاں کوئی دلیل ہم پر قائم ہو جائے تو اس طرح نکلنے کا موقع مل جائے کہ یہ چونکہ موضوع احکام کا، موضوع عقیدے کا اور خبر واحد ہے، یہ حجت نہیں ہمارے لیے. نکلنے کے لیے جہاں انتصار مذہب کی کوئی صورت نہ ہو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ اخبار احاد میں سے ہے، یہ ہم پر حجت نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا منہ بند کیا ہے، ہر باب قرآن سے لیے تاکہ ان کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے، اشکال پیش کرنے کا موقع ہی نہ ملے. تو قرآنی آیات ان سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، احکام ثابت ہوتے ہیں، متواتر حدیث سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، احکام ثابت ہوتے ہیں. اور ہمارا یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے کہ اخبار احاد بھی علم قطعی کا فائدہ دیتی.
عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، احکام بھی ثابت ہوتے ہیں۔ بلکہ متقدمین تو متواتر کی اصطلاح کو جانتے ہی نہیں تھے۔ مثلا ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، اب وہ صحابہ پھیل گئے، وہ جہاد کا دور تھا، شام کے علاقوں میں جہاد ہو رہا تھا، کوئی شام چلا گیا اور کوئی بصرہ چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا۔ اب وہ حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، مگر بصرہ میں ایک ہی گیا ان میں سے، اس ایک صحابی نے اہل بصرہ کو وہ حدیث بیان کی، تو اہل بصرہ کے لیے وہ حدیث عقیدے کے موضوع پر متواتر ہے یا احاد ہے؟ ایک بندے نے بیان کی، وہ تو جانتے نہیں یہ کس کس نے سنی، ان پر یہ حجت ہے یا نہیں؟ بالکل حجت، ورنہ صحابی کا بیان کرنا عبث، وہ تو متواتر جانتے ہی نہیں۔ متاخرین کا دور آیا، کتابیں سامنے آ گئی، ہم نے ایک اس حدیث کی تحقیق کی، پتہ چلا یہ حدیث نبی علیہ السلام سے فلاں نے سنی، فلاں نے سنی، فلاں نے سنی، ہر ایک کی سند موجود ہے، 100 سندیں جمع ہوگی، تو ہم نے کہا کہ ھذا حدیث متواتر، متقدمین تو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ متواتر احاد کی یہ اصطلاح ہے، اور یہ فرق اصل فرق کی بات ہے، اس فرق کا دین میں کوئی اصل نہیں، کوئی اصل نہیں، اور خاص طور پہ بخاری مسلم کی حدیثیں یہ ایک قرینہ ہے کہ یہ حدیثیں علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں۔ ان کو روایت کرنے والے صرف 2 شخصیتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی صحت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، پھر علم قطعی کیوں نہ ہو؟ اچھا متواتر حدیثیں کتنی ہیں؟ 200 250 بس؟ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو 23 سالہ حیات مبارکہ ہے نبوت کی، اس میں صرف 250 باتیں آپ کی یقینی ہیں، باقی ساری ظنی۔ یہ ظلم نہیں؟ متواتر حدیث کی تعداد 200-250 سے زیادہ نہیں، تو 23 سالہ آپ کا دور نبوت، جن صحابہ نے آپ کی تھوک زمین پر نہیں گرنے دی، جب بھی آپ اپنا لعاب دہن نیچے پھینکتے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، آپ کلی کرتے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر بدن میں مل لیتے۔ جن صحابہ نے آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کی تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیا، ان صحابہ نے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی نبوت کی باتیں، وحی کی باتیں ضائع کر دیں۔ بس 200-250 یقینی ہیں، باقی سارا دین ظنی ہے کیا؟ بہت بڑا ظلم ہے، یہ جہل کا قول ہے۔ تو صحیح بخاری کی صحت امت کے اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے۔ تو یہاں 2 گمراہ فرقوں کی تردید مقصود، ایک ہے فرقہ جبریہ، جو تقدیر کو ایسا مانتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض قرار دیتا ہے۔ یہ فرقہ قدریہ کے مقابلے میں وجود میں آیا۔ قدریہ تقدیر کے منکر، اللہ تعالیٰ کے علم سابق کو نہیں مانتے، ان کا عقیدہ یہ ہے انسان عمل کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو اجر دیتا ہے، علم سابق کو نہیں مانتے۔ جبریہ نے تقدیر کو ایسا مانا کہ انسان کو مجبور محض قرار دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کوئی انسان نیکی کرے تو اس کا کمال نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا مجبور ہے، اور کوئی انسان گناہ کرے تو اس کا گناہ نہیں ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا جرم نہیں ہے۔ نہ نیکی کرنے والے کے لیے ثواب ہے، نہ گناہ کرنے والے کے لیے عذاب ہے، دونوں تقدیر کے آگے مجبور۔ جیسے ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں، پتوں کا ہلنا اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے، ہوا ان کو ہلا رہی ہے، تو انسانوں کو بھی تقدیر ہلا رہی ہے۔ ایک بندہ گھر سے نکلے، اس کا رخ مسجد کی طرف ہے، تو اس لیے
کہ تقدیر میں لکھا ہو. ایک بندہ گھر سے نکلے اور اس کا رخ شراب خانے کی طرف ہے تو اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہو. نہ اس کا وہ کمال ہے نہ اس کا یہ جرم ہے. نہ اس کو کوئی جزا ملے گی نہ اس کو کوئی سزا ملے گی. یہ باطل مذہب جبریہ کا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب قائم کر کے اس فرقے کا رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے جس میں 2 پلڑے ہوں گے. ایک پلڑا نیکیوں کا اور ایک گناہوں کا, اور ان کو تولا جائے گا. نیکیاں بھاری پڑ گئیں تو انسان جنتی ہے, گناہ بھاری پڑ گئے تو انسان جہنمی. اگر انسان مجبور محض ہے تقدیر کے سامنے تو پھر جزا اور سزا کیوں؟ پھر یہ حساب کیوں؟ وزن اعمال کیوں؟ وزن اعمال کا معنی یہ ہے کہ اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں بھاری پڑ گئیں. من رجحت حسناتہ علی سیئاتہ مثقال حبۃ خردل دخل الجنہ. جس بندے کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جنتی. فمن رجحت سیئاتہ علی حسناتہ مثقال حبۃ خردل دخل النار. اور جس انسان کے گناہ نیکیوں سے بھاری پڑ گئے ایک رائی کے دانے کے برابر وہ جہنم میں جائے گا. دیکھیں کتنا دقیق وزن ہے, کتنی باریک بینی کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے. یہ ترازو اور میزان ایک رائی کے دانے کے فرق کو ظاہر کرے گا. رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ کائنات میں موجود سب سے چھوٹی شے, جس سے چھوٹی کوئی شے نہ ہو. اتنا فرق بھی یہ ترازو ظاہر کرے گا. نیکی اگر بڑھ گئی رائی کے دانے کے برابر تو وہ جنتی ہے, اور گناہ بڑھ گیا تو جہنم میں چلا جائے گا. تو یہ رد ہے جبریہ فرقے پر. پھر یہ حساب کیوں؟ وزن اعمال کیوں؟ اس ترازو کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ فیصلے ہوں. بنادى الموازين القسط, یہ عدل کا میزان عدل سے فیصلے کرے گا. اور دوسرا جو گمراہ فرقہ معتزلہ کا عقل پرست لوگ, وہ کہتے ہیں کہ اعمال آراز ہیں اور آراز کا وزن ترازو نہیں کر سکتا. انہوں نے خود ایک تقسیم کر رکھی ہے. دنیا میں موجود ہر شے یا جوہر ہے یا جسم ہے یا عرض ہے. جوہر کا معنی یہ کرتے ہیں جو قائم بذات ہی ہو, اپنی ذات پر قائم ہو. اور عرض کا معنی کرتے ہیں جو قائم بذات ہی نہ ہو, جو قائم ہونے کے لیے سہارے کا محتاج. اور جسم اس عرض کو اٹھاتا ہے, اس کو سہارا دیتا ہے. تو جوہر قائم بذات ہی, عرض قائم بذات ہی نہیں ہوتا, سہارے کا محتاج, اور اس کا سہارا جسم ہے, جسم اس کو اٹھاتا ہے. تو بقول ان کے ترازو جسم کو تولتے ہیں, عرض کو کیسے تولے؟ جسم اور عرض کی مثال مٹھاس ہے. مٹھاس عرض ہے. گڑ کی ڈلی میں مٹھاس ہوتی تو گڑ کی ڈلی جسم ہے, اس مٹھاس کو اٹھانے والا. مٹھاس عرض ہے, وہ قائم بذات ہی نہیں ہے. جسم ہے, گڑ ایک جسم ہے جس نے مٹھاس کو اٹھا لیا. تو ترازو میں گڑ تولا جاتا ہے, مٹھاس نہیں تولی جاتی. تو اعمال آراز ہیں جسم کے بغیر, ان کو ایسے تولا جائے, کیسے تولا جائے؟ ان کا رد امام بخاری نے 2 قسم کے دلائل سے کیا, ایک عمومی دلیل اور ایک خصوصی دلیل. عمومی دلیل صحیح کتاب التوحید میں ایک باب ہے, باب قول اللہ تعالی قل هو القادر, اس آیت سے رد کیا. یعنی معتزلہ کے تمام مذہبات کا عقلی باتیں کرتے, عقل کو نقل پر مقدم مانتے, اور بہت سے معاملات میں اللہ کی قدرت میں شک کرتے. قل هو القادر, اللہ قادر ہے. هو القادر طلبہ جانتے ہیں یہ حصر کا جملہ ہے. القادر خبر ہے اور خبر معرفہ ہے. جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے حصر کا. اس کا معنی وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں ہے. اور اس کے تحت جو حدیث لائے وہ بھی حصر کا معنی دے رہی ہے. دعا استخارہ انک تقدر ولا اقدر, هو القادر کا پورا معنی ہے
تو قادر ہے، میں قادر نہیں۔ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ نے جو خبر دی اپنے بارے میں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو خبر دی اللہ اس پر قادر ہے۔ اس نے کن کہہ کر ساتوں آسمان بنا دیے، کن کہہ کر ساتوں زمینیں بنا دی، اور ساتوں آسمان کھڑے ہیں، قائم ہیں، کسی ستون کے بغیر اور کسی سہارے کے بغیر۔ اتنی بڑی ذات، وہ اعمال تولنے پر قادر نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر۔ اللہ کی قدرت پر کامل یقین رکھو۔ آج بہت سے لوگ قدرت میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشہور ڈاکٹر بڑا کام بھی کر رہے ہیں، ایک موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ بھی ان پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی مثال دو، مثال جمع بین الضدین، بھی دو ازداد کو جمع کرنا یہ اللہ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ ایک چیز چھوٹی بھی ہو اور بڑی بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ایک چیز میٹھی بھی ہو اور کڑوی بھی ہو، یہ ممکن نہیں۔ ازداد جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قدرت پر شک، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا معنی علماء نے کیا، مفسرین نے کیا، ان اللہ علی کل شیء شاء قدیر، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، جو چاہے، کوئی چیز اس کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ دیکھیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر، اور وہی دن بعض بندوں پر جو اللہ کے متقی پرہیزگار بندے، ان پر یوں گزرے گا جیسے عصر اور مغرب کا وقت ہوتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ایک ہی دن ہے، 50,000 سال کے برابر بھی ہے اور 2-2.5 گھنٹے کا بھی۔ کس کی قدرت ہے؟ ضدین کو جمع کیے، ایک ہی دن کو بڑا بھی اور چھوٹا بھی، اللہ کی قدرت۔ مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن 3 بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اپنی حجت پیش کریں گے۔ ایک وہ بندہ جو مجنون تھا، کہے گا یا اللہ میں تو مجنون تھا، اگر تو نے عقل دی ہوتی تو میں ایمان لاتا، تیری فرما برداری کرتا۔ دوسرا بندہ جو فطرت رسول کے دور میں پیدا ہوا، ایسے دور میں جس دور میں نبی کی بعثت نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا فاصلہ، اس دوران پیدا ہو کے مر گیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ وہ حجت پیش کرے گا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی دعوت نہیں پہنچی تو میں ایمان لے آتا۔ اور تیسرا بندہ جو کان سے بہرا تھا کہ میں تو سن نہیں سکتا تھا، میں تو معذور تھا، اگر میری سماعت ہوتی میں سنتا اور قبول کر لیتا، مگر سماعت تو تھی نہیں، کیا سنتا اور کیا مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ہم آج تمہارا امتحان لے لیتے کہ تم ہدایت کرتے یا نہ کرتے۔ ایک آگ کا گڑھا حاضر کیا جائے گا جس میں جہنم کی آگ کے شعلے، اللہ فرمائے گا تینوں اس میں کود جاؤ، تینوں چھلانگ مار دو اس میں۔ اب کچھ بندے پیچھے ہٹیں گے، آگ میں کون کودے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اس حساب میں ناکام ہو گئے، دنیا میں بھی تمہارے پاس میرا دین آتا، دنیا میں بھی قبول نہ کرتے، ناکام ہو چکے ہو تم۔ اور جو بندے چھلانگ مار دیں گے، بظاہر آگ جل رہی ہے، ان بندوں کے لیے وہ آگ کا گڑھا گلزار جنت بن جائے، نظر آگ آ رہی، اندر داخل ہوں گے جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ جمع بین الضدین، آگ بھی ہے اور جنت بھی، ایک ہی گڑھے میں۔ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عمومی دلیل سے اسماء و صفات کے پورے باب میں اللہ کی ہر خبر کے بارے میں عمومی دلیل مہیا کر دی کہ اللہ ہر شے پر قادر، جو چاہے وہ قادر ہے۔ اور باقی خصوصی دلیل قرآن کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ اللہ کی خبر، اللہ کا فرمان ہم پر حجت ہے، مانو یا نہ مانو۔
معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، میزان سے مراد عدل کی فراہمی، حالانکہ حدیث میں میزان کی مواصفات بیان ہیں، 2 پلڑے ہیں اس کے اور پھر اس کا کانٹا ہے، یعنی معتزلہ میزان معنوی کے قائل ہیں، جبکہ احادیث اور قرآن سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ میزان حصی ہے، معنوی نہیں، 2 پلڑے ہوں گے، باقاعدہ میزان کا کانٹا ہوگا وزن کو درست کرنے والا، تو اس پر ایمان لاؤ، ایمان لانا چاہیے۔ بد نصیب وہ لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں، بس بر بنا عقل، یعنی انسان کی عقل اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑی، یہ انسان کی عقل۔ اور انسان کیا چیز ہے؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوا اور اللہ کی وحی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے۔ جب مر جائے گا 50-60 سال بعد تو پیٹ کی غلاظتیں اور جسم سارا مکس ہو کر غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ انسان اللہ کی وحی کے مقابلے میں کھڑا نہیں۔ سمعنا وأطعنا کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، سمعنا وأطعنا، سنا اور مان لیا، سنا اور قبول کر لیا، یہ ایمان کی شان ہے۔ صحابہ کرام بھی اسی شان پر قائم تھے اور بحمدللہ ایک سلسلے سے یہ منہج چلا آ رہا ہے اسماء و صفات کا، آج ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ کا مبارک ہو، آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، آپ کی فکر اسماء و صفات کے بارے میں وہی ہے جو صحابہ کرام کی تھی، جو اللہ کے پیغمبر نے دی تھی۔ باقی دنیا اس میں الہاد داخل کر رہی، پاکستان میں بے شمار لوگ متاولین تعویلوں کے شکنجے میں کستے ہوئے اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور جو صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو افعال قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ سارے حق ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ان کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ سمیع اللہ کا نام، معنی کیا ہے؟ سننے والا۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سنتا کیسے ہے یہ معلوم نہیں، یہ اس نے نہیں بتایا، مگر یہ عقیدہ ضرور ہے کہ وہ کمال کا سنتا ہے، اس کے سننے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، سیاہ رنگ کی رات ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ اپنے عرش معلیٰ پر کروڑ ہا میل اوپر اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ کمال کا سننا، کوئی نقص نہیں اس میں۔ ہر نام اور ہر صفت کے بارے میں یہ فہم اپنا لو، تب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے لیے بشارت کے طور پر کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کا احصاء کر گیا وہ جنتی ہے۔ ان ناموں کے ساتھ صحیح تعلق جو ہے جنتی ہونے کی علامت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ وہ صحیح تعلق کیا ہے؟ بھئی ناموں کو سمجھو، ان ناموں کے معنی سمجھو اور پھر ان پر ڈٹ جاؤ تا دم حیات، تا دم حیات۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یہ کلمہ دعائیہ ہے۔ یا غفور کہیں گے تو اغفر لی، یا رحیم ہو ارحمنی، یا رزاق ارزقنی، یہ ساتھ دعا بھی ہے۔ اس طرح احساس کرو، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو، پھر ان کے معنی سمجھو اور سمجھ کر ڈٹ جاؤ۔ یا رزاق، وہ رزاق ہے، سمجھ لیا، ڈٹ جاؤ اس میں، پوری طرح استقامت اختیار کر لو۔ رزاق کا معنی روزی دینے والا، بس اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں، پھر کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، پوری طرح ڈٹ جاؤ۔ یہ کیا مذاق ہوا؟ اللہ کو رزاق مانو اور فلاں داتا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا ہے، یہ تو نام کا انکار ہے۔ نہیں، نام کا احساس یہی ہے
کہ سمجھنے کے بعد اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو۔ اللہ ہی رزاق ہے اور کوئی رزاق نہیں، خزانوں کا مالک اللہ ہے اور کسی کے پاس خزانے کا ایک دانہ بھی دینے کے لیے نہیں ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا فی صعید واحد فسألونی فاعطی کل واحد مسألۃ۔ میرے بندو، تمہارے سارے اگلے پچھلے جو پیدا ہو کے مر چکے وہ آج زندہ ہو کر آ جائیں، اور جو آج موجود ہیں کروڑوں افراد وہ بھی آ جائیں، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا ہے کروڑہ افراد کا وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں۔ اسی طرح جن بھی، سارے جن اگلے پچھلے سب جمع ہو جائیں ایک میدان میں، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، جو چاہے مانگے، جو جی میں آئے مانگے، اور میں سب کو فوراً دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں۔ سب کو دینے کے بعد، انسانوں کو دینے کے بعد، جنوں کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں کتنی کمی ہے؟ ایک سوئی ڈبولو سمندر میں اور نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا؟ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے۔ اس رزاق کو چھوڑ کر زمین میں پیوست مردوں کو پکارتے ہو، ان سے روزی مانگتے ہو، قبروں پر جاتے ہو، دیے جلاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو۔ یہ پرلے درجے کا حرامہ ہے، یہ دیے جلانا اور چادریں چڑھانا۔ آج جو بھی منصب وزارت سنبھالتا ہے کسی درگاہ کا رخ کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، دیے جلانا بڑا بھیانک شرک ہے۔ دیے میں اور چادر میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم چادریں چڑھائیں گے، دیا جلائیں گے تو قبر والا خوش ہوگا کہ فلاں بندے نے آ کر میری قبر میں چادریں چڑھائی، دیا جلائے۔ مانا قبر والا جانتا ہے اوپر کیا ہو رہا ہے، کون آیا اور کیا کر رہا ہے۔ یہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف۔ اچھا، اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خوش اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ خوش ہو کر یہ ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہماری ضرورتیں پوری کر دے۔ مانا چادریں چڑھانے میں یہ عقیدہ کار فرمائے کہ یہ ہماری حاجتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس رزاق کو چھوڑ کر جس کے سارے خزانے ہیں اور جس کی پوری دنیا ہے، تم ان درگاہوں کا رخ کرتے ہو جو مر چکے، دنیا چھوڑ چکے، اپنا ان کو پتہ نہیں، اپنی ان کو ہوش نہیں، اور تم ان کو پکارتے ہو کہ کبھی قسم کا شرک ہے۔ وہ رزاق، روزی دینے والا، اس پر ڈٹ جاؤ۔ مانا داتا اللہ ہے، دستگیری کرنے والا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم ہو جاؤ تو من احصاها داخل الجنہ، اللہ کے 99 ناموں کا جو احصاء کرے گا، اس طرح پڑھے گا، اللہ کو پکارے گا، ان ناموں کو سمجھے گا اور ان ناموں کے معنی پر ڈٹ جائے گا، استقامت کا اظہار کرے گا، وہ جنتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اسماء و صفات کی توحید۔ بحمدللہ جو آپ کا تعلق اسماء و صفات کی توحید کے ساتھ ہے، بالکل وہی ہے جو صحابہ کرام کا، جو تابعین اعظام کا تھا، اتباع تابعین، ائمہ محدثین کا تھا۔ اللہ اس پر آپ سب کو اور مجھے بھی قائم و دائم رکھے۔ تو نضع الموازین القسط یوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ یہ میزان کیا ہے؟ یہ ایک ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہیں، ایک نیکیاں تولنے کے لیے، دوسرا گناہ تولنے کے لیے۔ ایک انسان پیش ہوگا، ایک پلڑے میں اس کے گناہ ڈالے جائیں گے، دوسرے میں اس کی نیکیاں ڈالی جائیں گی۔ یہ پلڑے کتنے بڑے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتے ہیں۔ ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں سما سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ یار اتنے بڑے پلڑے کیوں؟ اتنے بڑے پلڑے کیوں بنا دیے؟ اللہ جانتا ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی ایک ہی نیکی پورے میزان کو بھر دے گی۔ یہ میزان عدل ہے، نیکیوں کو دیکھے گا یہ میزان کہ یہ نیکی کس قابل ہے۔ ایک ہی نیکی پورے میزان کو بھر دے گی۔ آئیے بتاؤں آپ کو، صحیح مسلم نبی علیہ السلام کی حدیث، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملا۔
ایک بندہ اگر سبحان اللہ کہے اس کا آدھا میدان بھر جائے گا، الحمدللہ کہے پورا میدان بھر جائے گا۔ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ سے آپ نیچے دیکھیں یہ ساتوں زمینیں بھر جائیں گی، اوپر دیکھیں ساتوں آسمان بھر جائیں گے، اتنی بڑی نیکی۔ مگر سبحان اللہ ہے کیا؟ الحمدللہ ہے کیا؟ سبحان اللہ کہنے والے بہت ہیں، الحمدللہ کہنے والے بہت ہیں، اجر ہر ایک کو نہیں ملتا۔ سبحان اللہ والحمدللہ، پہلے یہ دیکھو سبحان اللہ کا پیغام کیا ہے، سبحان اللہ میں کیا منہج دیا گیا ہے، کیا علم دیا گیا ہے۔ یہ کلمہ تنزیہ ہے، نفی کا کلمہ۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ کی جناب میں جو سب سے بڑا عیب قوموں نے منسوب کیا وہ اللہ کے شریک بنا دی، اللہ کے شریک بنا دی۔ تم اس سبحان اللہ کو دیکھو، غور کرو، عقیدہ بناؤ کہ اللہ ہر شریک سے پاک ہے، یہ عقیدہ بناؤ اپنا۔ اور اگر تفصیل سے سوچو تو شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا۔ یا اللہ میرا عقیدہ ہے قوم نوح نے جو شرک کیا، شرکاء بنائے، تو اس سے پاک ہے۔ ہر نبی کے دور میں قومیں آئیں، ان قوموں نے شرک کیا، یا اللہ میرا عقیدہ ہے تو اس شرک سے پاک ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بھی جاہلیت کا سامنا تھا، کفار قریش کی، انہوں نے بھی شرکاء بنائے اور شرک کیا، یا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ تو اس سے پاک ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے شرکاء مقرر کیے گئے، بلکہ کلمہ لوگوں نے لاکھوں شرکاء بنا دی، قدم قدم پر درگاہیں، قدم قدم پر قبے، قدم قدم پر آستانے، لاکھوں شرکاء بنا دیے۔ یا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ تو ان سے پاک ہے۔ اور قیامت تک اور بھی لوگ آئیں گے، اور بھی قومیں آئیں گی، شرک کریں گی، شرکاء بنائیں گی، یا اللہ میرا عقیدہ ہے کہ تو ان سے پاک ہے۔ یہ معنی ہے سبحان اللہ کا۔ اس پر قائم ہو جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، تا دم حیات قائم رہو، حتیٰ کہ موت آئے تو سبحان اللہ کے عقیدے پر رہے۔ یہ ایک نیکی زندگی بھر کی اللہ کے آدھے میدان کو بھر دے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندوں کی بعض نیکیاں بڑی عظیم الشان ہیں، بڑا عظیم الشان ان کا اجر، اتنا بڑا میدان، ساتوں آسمان سما گئے، ساتوں زمینیں سما گئی ایک پلڑے میں۔ اور الحمدللہ دوسری نیکی جو اللہ کے پورے میدان کو بھر دے گی۔ اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ سوال یہ کہ کیوں؟ جواب یہ ہے اس لیے کہ ہر کمال کا اللہ مستحق ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، پیاری پیاری صفات ہیں، پیارے پیارے افعال ہیں، اور سب کے سب کامل ہیں اللہ ہی کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہر حمد کا مستحق ہے۔ لوگوں نے اس حق پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش، اللہ کے کمالات کو تقسیم کرنے کی کوشش۔ اللہ رزاق ہے تو فلاں داتا ہے، اللہ عالم الغیب ہے تو فلاں نبی بھی غیب جانتا ہے، فلاں ولی بھی غیب جانتا ہے۔ کمال کو تقسیم کرنے کی کوشش، جب کمال تقسیم ہوگا تو حمد بھی تقسیم ہوگی۔ کتنا بڑا ظلم! قرآن نے جو پہلی توحید بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ سارا کمال اللہ کے لیے ہے۔ جس کے لیے کمال مطلق ہے اس کے لیے حمد مطلق ہے۔ کمال کو لوگوں نے تقسیم کیا، تقسیم کرنے کی کوشش کی، تو حمد بھی تقسیم ہوگی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کا عقیدہ بالکل صافی، الحمدللہ ساری تعریفوں کا اللہ مستحق ہے، کیونکہ ہر کمال اللہ کے لیے ہے۔ اس کے کمال کی تقسیم نہیں ہے تو حمد کی تقسیم بھی نہیں ہے۔ ہر کمال کا مستحق ہے تو ہر حمد کا مستحق ہے۔ کمال مطلق اس کے لیے تو حمد مطلق بھی اس کے لیے۔ اس عقیدے پر قائم رہو، پوری زندگی قائم رہو، اسی کا پرچار کرو، اسی کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اسی پر موت آ جائے تو الحمدللہ کی نیکی جو ہے بقیہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گی، ایک ہی نیکی سے۔
یہ توحید کی عظمت، توحید کی برکت۔ لہذا اللہ کے بندو اپنی اساس توحید بناؤ، اپنی اساس توحید بناؤ۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے ایک سوال ہوا، من مجھے بتانا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دو واجب کرنے والی معاملہ آخرت کے تعلق سے تھا۔ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ جنت کیسے واجب ہوتی ہے اور جہنم کیسے واجب ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جس بندے کی موت توحید پر آئی اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس بندے کی موت شرک پر آئی اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو عقیدہ توحید، کامیابی کی اساس، اللہ کی رضا کی سب سے ٹھوس بنیاد، جس کو پہچان یہ میزان، اتنا بڑا میزان عدل سے فیصلہ کرے گا، یہ عدل کا فیصلہ میزان جانتا ہے، اس کو صلاحیت دی گئی ہے کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، سب سے بڑی نیکی۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ کو ایسا تولتا ہے کہ ایک پلڑا نیکیوں کا اسی نیکی سے بھر جاتا ہے۔ کچھ لوگ جن کی نیکیاں تو بے شمار مگر اساس موجود نہیں، توحید کی اساس نہیں، یہ اخلاص کی اساس نہیں، یہ اتباع سنت کی اساس نہیں، تو میزان جانتا ہے، اس کا عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس انسان کی نیکی کسی قابل نہیں۔ رب سمین عظیم لا یضر عند اللہ جناح بعوض۔ قیامت کے دن کچھ لوگ بھاری بھرکم آئیں گے، ایسی آئیں گے کہ ان کے سامنے بھی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، پیچھے بھی نیکیاں ہوں گی پہاڑوں کی طرح، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نیکیاں کھڑی ہوں گی، اور اللہ فرمائے گا تولو ان کو، نیکیوں کو بھی تولو، اس بندے کو بھی ڈال دو، اس کو بھی تولو، جو نیکیوں سے لدا پھدا پہنچا ہے، آگے پیچھے نیکیاں ہی نیکیاں، خود بھاری بھرکم، اسے بھی تولو، اس کے اعمال کو بھی تولو۔ جب تولا جائے گا تو مچھر کے پر کے برابر بھی وزن ظاہر نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر۔ بس میزان کی فقہ کو پہچان، تین چیزیں میزان کی فقہ ہے، ایک ہے توحید خالص، دوسرا اخلاص، اخلاص سے عمل، ریاکاری نہ ہو، اور تیسرا وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ فقہ المیزان، وہاں کی کامیابی کے لیے یہ اصول، ان کی تیاری کرو۔ تیاری کیسے کرو؟ توحید کو سمجھو، توحید کو سیکھو۔ تیاری کیسے کرو؟ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا محور قبولیت کا انسان کی نیت پر ہے، اخلاص پر، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی انسان عمل کرے، اس عمل میں ہمارا ٹھپا نہ ہو، وہ عمل مردود، کوئی اس کی قیمت نہیں۔ تو یہ انسان جو آیا ہے نیکیوں کے پہاڑ لے کر، یا توحید میں خلل تھا، یا اخلاص میں خلل تھا، یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں خلل تھا، اتنی بھاری بھرکم نیکیاں اور وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی۔ تو مرحلہ میزان کی تیاری ان تین چیزوں کے ساتھ، ایک ٹھوس توحید کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اور ظاہراً پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع کے ساتھ۔ بحمداللہ یہ میزان جو ہے یہ بھی میرے مسلک کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ ہم کسی کے مخلد نہیں ہیں، نہ اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارا جو سرمایہ ہے کتاب و سنت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، عہد الحدیث کے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ساتھ توحید بھی ہمارا میزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندو اخلاص پیدا کر لو، ریاکاری دور کر دو، ریاکاری کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہ اخلاص عمل جو ہے یہ کامیابی کی سند۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو لغوی مسائل پیش کیے ہیں، قسطاس بمعنی عدل، رومی زبان کا لفظ ہے، ایسے الفاظ کو معرب کہتے ہیں، عربی میں داخل ہو کر، یعنی عربی نہیں بلکہ معرب ہے، عربی بنا دیے گئے۔
اب اس پر سارے عربی قواعد لاگو ہوں گے، سارے قواعد، جیسے وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس آیت کی طرف اشارہ ہے، تو بالقسطاس پر سارے عربی قواعد موجود ہیں۔ بار پہ جر داخل ہے، لام تعریف کا داخل ہے، اور سین مجرور ہے با کی وجہ سے، پھر یہ موصوف ہے، المستقیم اس کی صفت ہے، المستقیم مجرور ہے قسطاس کی وجہ سے، ان سارے قواعد موجود ہیں القسطاس۔ اور آگے قسط اور اقساط کا فرق، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقصد، کہ قسط مقصد کا مصدر ہے۔ اس پر شارحین نے ایک اشکال وارد کیا کہ مقصد کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ تفصیل کا مقام نہیں اس وقت، علماء نے اختصار سے اس کے دو جواب دیں۔ ایک یہ کہ قسط اگر باب افعال کا مصدر ہے، دو توجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مصدر ثانی، مصدر اول مصدر قیاسی ہوتا ہے، اور مصدر ثانی مصدر سماعی ہوتا ہے۔ اقسط اقساطا مصدر قیاسی ہے، وقسط عرب سے سماع پر ماخوذ۔ دوسرا یہ کہ یہ مصدر بحسب زوائد ہے، اقساط میں دو حرف زائد ہیں، ایک شروع کا حمزہ اور ایک سین کے بعد کا الف، دونوں کو حذف کر دیں، باقی قسط رہتا ہے۔ اور حذف زوائد کے ساتھ مصدر کا استعمال کلام عرب میں موجود، جیسے تقدیر باب تفعیل کا مصدر ہے، اور قدر حذف زوائد کے ساتھ اس کا استعمال عرب کی شاعری میں بھی ہے اور عرب کی نثر میں بھی ہے، تو مصدر و حرف زوائد۔ اور اگر قاسطہ قسطن و قسطن ہو تو معنی ظلم ہے۔ یعنی کتنی عربی زبان کی وسعت ہے اور کتنی گہرائی۔ مادہ ایک ہے قاف سین طا، اس مادے کو باب افعال میں لے جاؤ تو عدل کا معنی، اور ثلاثی مجرد فی کا باب ہو تو ظلم کا معنی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَاطَبًا۔ آگے امام بخاری کی سند ہے، احمد بن اشکاب امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کے شیخ محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن کعکع، ان کے شیخ ابو زرع، اور ان کے شیخ ابو ہریرہ رضی اللہ، اور ساری سند متصل، تمام راوی ثقہ ہے، اور پوری سند کوفی روایت پر مشتمل۔ یہ سند کے لطائف میں سے ابن حجر نے اس کا بڑا اہتمام کیا کہ اس حدیث کے سارے راوی کوفی ہیں، یا سارے بصری ہیں، سارے بغدادی ہیں، سارے حجازی ہیں، بڑا اس کا اہتمام کیا۔ اس سے اتصال سند جو ہے بڑی آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہاں ذرا اشکال ہوتا ہے کہ ایک راوی بصرہ کا ہے، اس کا شیخ بغداد کا ہے، اس کا شیخ حجاز کا ہے، اب یہ آپس میں کب ملے تو ملاقات تو ثابت ہوتی ہے۔ محدثین کا فن کوئی اس میں ابہام نہیں، اور کوئی پہلو تاریخی کا شکار نہیں ہے، ہر جگہ ثابت۔ مگر جہاں ایک ہی علاقہ ہو، ایک ہی علاقے کے سارے راوی ہوں، تو سند کا اتصال آسانی سے سامنے آ سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی رسول اللہ کے صحابی، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث اول، 5575 حدیثوں کے راوی جو ہم تک پہنچے، جو نہیں پہنچے وہ اس کے علاوہ حدیث کا مذاکرہ کرنے والے یمن سے آئے تھے، پھر یمن دوبارہ جھانک کر نہیں دیکھا، 4 سال جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملے وہ آپ کی صحبت میں گزار دی، دن رات آپ کے ساتھ، حتیٰ کہ 3 دن فاقہ ہوتا، کھانا نہیں ملتا، بے ہوش ہو کر گر جاتے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہ چھوڑتے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہوتے تو آپ کی چوکھٹ پر سر ٹکا کر وہاں لیٹ جاتے، بیٹھ جاتے کہ اللہ کے پیغمبر گھر میں کوئی بات ارشاد فرمائیں اور میں سن لوں، کیونکہ آپ کی ہر بات شریعت، گھر سے باہر کہیں وہ بھی شریعت ہے، اور گھر کے اندر کہیں وہ بھی شریعت ہے، حتیٰ کہ کمرے کی خلوت میں ام المومنین سے کریں وہ بھی شریعت ہے، حتیٰ کہ ایک لحاف کے نیچے کوئی بات کہیں وہ بھی شریعت ہے، ہر پہلو شریعت ہے، نبی کا بولنا بھی شریعت ہے، نبی کی خاموشی بھی شریعت ہے، نبی کا جاگنا بھی شریعت ہے، اور نبی کا سونا بھی شریعت ہے، ہر چیز ہے۔ تو اس طرح اہتمام سے آپ کی حدیث سنتے، 5575 حدیثیں آپ کی روایت سے ہم تک پہنچی، کیونکہ اتنی مقدار میں حدیثیں ہیں، لہذا نتیجہ یہ کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ فقیہ نہیں، یہ ضرور غیر فقیہ، 5000 حدیثوں کا راوی غیر فقیہ ہے تو فقہ کس چیز کا ہے؟ حالانکہ فقہ کی اساس تو حدیث، نبی علیہ السلام کے حدیث میں 2 جملے، ایک میں حدیث کا لفظ ہے، دوسرے میں فقہ کا،
معنی یہ کہ حدیث فقہ اور فقہ حدیث. نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا، نظر اللہ عمران سمع منی حدیثا، حدیث کا ذکر. اور آگے کیا فرمایا؟ رب حامل فقہ الی من هو افقہ. یہ حامل فقہ، حامل حدیث، حدیث کو فقہ کہا گیا اور فقہ کو حدیث کہا گیا. حدیث جو ہے وہ اساس ہے فقہ ہے، اور جس فقہی مسئلے کی اساس حدیث نہ ہو اس کی کیا حیثیت؟ کیا اس کی حیثیت؟ تم کیا سمجھتے ہو فقہ کس چیز کا؟ وہ جو بعض احناف کہتے ہیں ہمارے امام میں اتنی علمی قوت ہے کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے. یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے، یہ جھوٹ ہے. ستون لکڑی کا ہے اور آپ زور لگا کر ثابت کر رہی ہے سونے کا ہے تو لکڑی کا. یہ علمی زور ہے، علمی قوت ہے. تو علمی قوت صرف کر کے فقہ ظاہر کی یا جھوٹ ظاہر کی؟ کیا اس کی حیثیت؟ یہ فقہ نہیں. یا پھر بعض مسائل ایسے نہ سر نہ پیر. دو بندے جائیں چوری کرنے، ایک گھر میں کود جائے دوسرا باہر کھڑا ہے. جو گھر کے اندر گیا اس نے سامان جمع کیا، سمیٹا، گٹھڑی باندھ دی اور باہر والے بندے کو دے دی، وہ لے کے چلا گیا. دونوں پکڑے گئے. ہاتھ کس کا کاٹا جائے گا؟ جواب کسی کا نہیں. کیوں؟ جس نے چوری کی وہ لے کر نہیں گیا اور جو لے کر گیا اس نے چوری نہیں کی. ایک منظم ڈاکہ اور آپ اس کو کھلی چھوٹ دیں، کھلی چھوٹ. یہ فقہ اگر نافذ ہو گئی تو آپ کے گھر محفوظ نہیں. پھر ڈاکے ڈلیں گے اس انداز سے اور سزا کوئی نہیں ہوگی. جس نے چوری کی وہ لے کر نہیں گیا اور جو لے کر گیا اس نے چوری کی.